السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 اور 200 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ اے حبیب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ نمبر 1، جو مجرم معذرت طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آئے تو اس پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیجیے۔ نمبر 2، اچھے اور مفید کام کرنے کا لوگوں کو حکم دیجیے۔ نمبر 3، جاہل اور ناسمجھ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھیے نہیں بلکہ حلم کا مظاہرہ فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو و درگزر سے عبارت تھی۔ آپ کے بے مثال عفو و درگزر کا ایک واقعہ ہم یہاں بیان کریں گے۔ چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر ابو العاص نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا۔ جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ مقام ذی طوا میں انہیں پا لیا۔ رہبار بن الاسود نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئیں اور آپ کا حمل ساقط ہو گیا۔ اتنی بڑی اذیت پہنچانے والے شخص کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے واپسی پر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے سے حبار بن الاسود داخل ہوا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حبار بن الاسود ہے۔ ارشاد فرمایا، میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ ایک شخص اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوا تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ حبار نے قریب آتے ہی کہا، اے اللہ عز و جل کے نبی، آپ پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا اور میں نے سوچا کہ عجم کے ملکوں میں چلا جاؤں، پھر مجھے آپ کی نرم دلی، صلح رحمی اور دشمنوں سے آپ کا درگزر کرنا یاد آیا۔ اے اللہ کے نبی، ہم مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات عطا کی۔ آپ میری جہالت سے اور میری ان تمام باتوں سے جن کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرمائیں۔ میں اپنے تمام برے کاموں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم نے
اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس طرح کے بیسیوں واقعات ہیں جن میں عظیم عفو درگزر کی جھلک نمایاں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کر دیا، اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے غلام وحشی کو معاف کر دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دانتوں سے کلیجہ چبانے والی ہند بنت عتبہ کو معاف کر دیا، یوں ہی صفوان بن معطل، عمیر بن وہب اور اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا، سراقہ بن مالک کو امان لکھ دی، اور ان کے علاوہ بہت سے ظالموں اور ستم شعاروں کے ظلم و جفا سے درگزر کر کے معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ آیت میں مذکور حکم ہر مسلمان کے لیے ہے کہ عفو و درگزر اختیار کرے، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے منہ پھیر لے۔ آیت نمبر 200 میں ارشاد ہے، اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور مراد اور لوگ ہیں کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلط نہیں ہو سکتا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وغیرہ پر ابھارے تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ، اور اپنے آپ سے اس وسوسے کو دور کیے جانے سے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر، بے شک وہ تیری دعا کو سننے والا اور تیرے حال کو جاننے والا ہے۔ حجت الاسلام علامہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفیاء کرام اور مجاہدات کرنے والی بزرگ ہستیوں کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، اس کے علاوہ شیطان کے شر سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ شیطان ایک ایسا کتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر مسلط فرما دیا ہے۔ اگر تم اس سے مقابلہ اور جنگ کرنے اور اسے دور کرنے میں مشغول ہو گئے تو تم تنگ آ جاؤ گے اور تمہارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا، اور آخر کار وہ تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں زخمی کر کے ناکارہ بنا دے گا۔ اس لیے بہرحال اس کتے کے مالک کی طرف ہی متوجہ ہونا پڑے گا اور اسی کی پناہ لینی ہوگی تاکہ وہ شیطان کو تم سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا تمہارے لیے شیطان سے جنگ اور مقابلہ کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شیطان سے مقابلہ کرنے، اسے دور کرنے اور اس کی تردید اور مخالفت کرنے کے لیے بندہ ہر وقت تیار رہے۔ علامہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے نزدیک اس کا جامع اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے، لہذا سب سے پہلے شیطان مردود کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان لعین کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے باوجود شیطان تم پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ عبادت وغیرہ میں تمہاری قوت اور صبر کو ظاہر فرما دے، جیسا کہ کافروں کو ہم پر مسلط فرمایا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے عزائم اور ان کی شر انگیزیوں کو ہمارے جہاد کیے بغیر ملیا میٹ کر دینے پر قادر ہے، لیکن وہ انہیں صفحہ ہستی سے ختم نہیں فرماتا، بلکہ ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ جہاد، صبر، گناہوں سے چھٹکارے اور شہادت سے ہمیں بھی حصہ مل جائے اور ہم اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 140 میں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ
ایمان والوں کی پہچان کرا دے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک مقام پر سورۃ آل عمران آیت نمبر 142 میں ارشاد ہے، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ تو جس طرح کافروں کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، اسی طرح ہمیں شیطان سے بھی انتہائی جاں فشانی کے ساتھ مقابلہ اور اس سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز علماء کرام نے شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے مزید 3 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ ایک، تم شیطان کے مکر و فریب اور اس کی ہیلہ سازی سے ہوشیار اور باخبر ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں اس کی ہیلہ سازیوں کا علم ہوگا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس طرح چور کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ مالک مکان کو میرے آنے کا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا۔ نمبر 2، جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو تم اسے رد کر دو اور تمہارا دل اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہو، اور نہ ہی تم اس کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے۔ اگر تم اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لپکے گا اور حملہ کر کے تمہیں زخمی کر دے گا، اور اگر تم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو ممکن ہے کہ وہ خاموش رہے۔ نمبر 3، تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور اس کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، اور اس کے واروں سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔